اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک میں آج کیا ہونے جا رہا ہے، جانتے سما کے سینئر رینکر پرسن طلعت حسین صاحب سے۔ طلعت صاحب، ایک بار پھر سے آپ کی جانب آئیں گے۔ آپ پہلے بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ آج یہاں پر ایک بڑی پیش رفت متوقع ہے اور جو راؤنڈز آف ٹاک ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد ہونے جا رہا ہے۔ مزید کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے سچویشن، کیا کہیں گے آپ؟ جی، ابھی جو معلومات ہمیں ملی ہیں ان کے مطابق امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے جو نمائندگان ہیں وہ برجنسٹاک، جہاں پر بڑی سیریمنی ہونی تھی، وزیر اعظم صاحب نے تشریف لانا تھا، نائب صدر امریکیوں کی طرف سے آنا تھا، ایران کی طرف سے اسپیکر نے پارٹیسپیٹ کرنا تھا، لیکن کینسل ہوگی کیونکہ ای سائن ہو گیا وہ معاہدہ۔ اسی جگہ کے اوپر کچھ نیگوشیشنز، لفظ استعمال ہوا ہے انیشیل نیگوشیشنز، یعنی آغاز میں یہ جو بات چیت ہونی ہے وہ ہوگی تاکہ جو ایگریمنٹ ہے اس کو انفورس کرنے کا، اس کو لاگو کرنے کا عمل شروع ہو۔ تو انیشیل نیگوشیشنز ہیں، اس عمل کو، اس کی امپلیمنٹیشن کو شروع کرنے کے لیے ایفرٹ ہے۔ اب یہ کون ہوگا اس کے اوپر ہمیں بتایا گیا کہ کوئی ہم آپ کو مزید معلومات نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ٹیکنیکل ٹاکس ہے تو وہ درست نہیں ہوگا کیونکہ ایجنڈا ہمیں نہیں مل پا رہا۔ اگر ہم کہیں کہ یہ جو ای سائننگ کے بعد کچھ پروسیجرل معاملات رہ گئے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ اور سائننگ کرنی ہو، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ایجنڈا انہوں نے مخفی رکھا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جو میڈیا کوریج ہے وہ بہت محدود ہوگی، اور اس کی وجہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان، قطر، ایران اور امریکہ کی ریکویسٹ پہ اس جگہ پر، یعنی برجنسٹاک جہاں پر یہ میٹنگ ہو رہی ہوگی، جس کمرے میں ہو رہی ہوگی، جس ہال میں ہو رہی ہوگی، ویسے بھی اس کی ایکسیس محدود ہے، ایک سڑک جاتی ہے اور یہ پہاڑی کے اوپر یہ جگہ موجود ہے، تو وہ بہت محدود ہوگی۔ پول کریں گے میڈیا کو، پول میڈیا ہوگا، جس میں مراد یہ ہے کہ شاید 18 سے 25 لوگ ہوں گے، اور اس میں سے بھی زیادہ کیمرہ مین ہوں گے، وہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ جو اس کی لائیو فیڈ ہے وہ سوئس نے اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے اپنے لوگوں کے بغیر وہ فراہم کی ہے۔ جو اس کی تصاویر ہیں وہ flickr.com کے ذریعے ملیں گی۔ تو ان اے وے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون آ رہا ہے، مکمل طور پر خاموشی ہے۔ میں نے اپنے ذرائع سے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان کی طرف سے کون آ رہا ہے۔ بعض ذرائع سے جب میں نے کہا کہ کیا پرائم منسٹر آ رہے ہیں دوبارہ، اگر وہاں سے جے ڈی وینس آتا ہے، کل اس نے ذکر کیا کہ وہ ہو سکتا ہے ویکینڈ پہ جائے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ جائے گا ہی نہیں۔ تو اگر وہاں سے وائس پریزیڈنٹ آتا ہے تو پھر شاید پاکستان کی طرف سے سینئر بندہ ہو، وہ اسحاق ڈار صاحب بھی ہو سکتے ہیں، وہ وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایران کی طرف سے بتایا گیا کہ ابھی تک نام نہیں آیا، اور کچھ اسپیکولیشن یہ ہے کہ وہ جے ڈی وینس نے ہی کوٹ کیا تھا کہ ایران کی طرف سے لوگوں کا آنا ذرا مشکل ہے۔ تو اگر ایران نہیں آ رہا تو امریکہ کیوں آئے گا؟ تو اگر امریکہ آ رہا ہے تو قطری اور پاکستانی کیا کریں گے؟ ان اے وے یہ ایمبیگوٹی ہے، لیکن ایک گھنٹے مجھے لگتا ہے کہ تصویر کلیئر ہو جائے گی۔ صحیح۔ طلعت صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا، لیکن جو انیشیل نیگوسیشنز ہیں وہ کسی نہ کسی کے درمیان تو ہوں گی، تو جو کہا جا رہا تھا کہ شاید گروپس بنائے جائیں گے، کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں، یا پھر شاید ان کے درمیان یہ انیشیل نیگوسیشن سٹارٹ ہو جائیں گی؟ جو گروپس کا بننا ہے، جو تکنیکی کمیٹیز کا بننا ہے، وہ میرے خیال میں اس میٹنگ کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ آگے کا شیڈیول کیا ہے، کیونکہ آگے کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بڑی مفصل ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے اندر آپ نے انریچمنٹ کے معاملات طے کرنے ہیں، اس کے اندر آپ نے ایران کے خلاف پابندیوں کے معاملات طے کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے، یا اس کے برابر میں آپ نے اپنا ہرمز میں سے ٹریفک آوت جاوت کیسے ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ایران کے اندر فسائل میٹیریل دبا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ تو بیسیوں چیزیں ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اگر آج میٹنگ ہوئی اور نسبتاً سینئر لیول کے اوپر ہوئی تو اس میٹنگ سے یہ تمام شیڈیولنگ جو ہے، آپ اس کو ایک پلاننگ کی میٹنگ کہہ سکتے ہیں، اگر یہ میٹنگ ہوتی ہے کہ آگے ہم نے چلنا کیسے ہے، اس کے بعد گروپس کون کون سے بنیں گے، تو یہ گروپس کی میٹنگ نہیں ہوگی، یہ بنیادی طور پر ان گروپس کو بنانے کی میٹنگ ہوگی، یعنی اگلا رستہ چلانا کیسے ہے، بنانا کیسے ہے، یہ میٹنگ اس لحاظ سے اہم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اہم ترین انیشل نیگوسیشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے طلعت صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ طلعت صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے خود اس سارے پروسیس کو، جب سے یہ پروسیس شروع ہے، اس کو وٹنس کی ہے، اور آپ خاصی بصیرت رکھتے ہیں ان تمام تر معاملات پر، تو ان ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس متعلق میں، اس سارے پروسیس کو لے کر، کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس انیشیل نیگوسیشن کے بعد؟ دیکھیں،
یہ ایک قسم کی جھٹکے والی رائڈ تھی. آپ نے بارہا دیکھا, آپ خود ٹرانسمیشنز کرتے رہے ہیں, سارے ہمارے میڈیا اس کو کوریج کرتا رہا ہے, اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ بیچ میں اسلام آباد ٹاکس میں کتنی امید تھی, ڈرافٹ پورا بن گیا تھا, ایک دو شکوں کے اوپر معاملات ختم ہوئے اور امریکہ کی ٹیم اٹھ کے وہاں سے چلی گئی. بیچ میں دوبارہ سے جنگ شروع ہوئی, اسرائیل نے اس کو بہت سکٹل کرنے کی کوشش کی, ابھی بھی کوشش کر رہا ہے, ساؤتھ لبنان کا معاملہ بیچ میں ٹکا رہا, پھر ایک دوسرے کی طرف سے سخت ترین بیانات آئے. تو وہاں سے لے کے جہاں پر ہم کھڑے ہیں, اگر آپ اس تمام پروسیس کو دیکھیں تو اگرچہ جھٹکے دار تھا لیکن کامیاب پروسیس تھا, یعنی آہستہ آہستہ چلا, خدشات کے ساتھ چلا, لیکن با نتیجہ رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو تشریحات کی جا رہی ہیں کہ ایران نہیں آ پائے گا یا ایران نہیں آ رہا اور کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, وہ شاید درست نہیں ہو. کوئی پروسیجرل معاملات ہو سکتے ہیں, یہ عین ممکن ہے کہ بہت جلدی سب کچھ ہو رہا ہے. کل تو ابھی ای سائننگ کا جو تمام ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہوئی ہے, اور اس کے بعد آپ نے بیچ میں بیوروکریٹ سے مل کے آپس میں بیٹھنا ہوتا ہے, پھر آپ نے آج کی اگر میٹنگ ہے اس کا ایجنڈا طے کرنا ہوتا ہے, پھر آج کی میٹنگز کے لاجسٹکس ہیں, یعنی ظاہر ٹریول کر کے آنا ہے, کسی کو ایران سے فلائی کر کے آنا ہے, کسی کو پاکستان سے فلائی کر کے آنا ہے, جے ڈی وینس جہاں بھی ہوگا وہاں سے اس کو آنا ہوگا, تو لاجسٹیکل ایشوز ہیں, گھنٹے بیچ میں انوالو ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ بظاہر آپ کو لگے گا کہ بیچ میں کہیں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا, بیچ میں ٹاکس ڈیریل ہو گئی, لیکن لاجسٹیکل ایشوز زیادہ ہیں. جو بڑے ایشوز ہیں وہ تو ایم او یو نے کافی حد تک سائن کر دیا, امپلیمنٹیشن کے اندر مسئلے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کا ہمیں اندازہ تب ہوگا جب ٹیکنیکل کمیٹیز یا ورکنگ گروپس بن جائیں گے, اور پھر اندازہ ہوگا کہ ہر ورکنگ گروپ کی ترقی ہے وہ کیا ہے, اور یہ ورکنگ گروپس پیرلل کام کریں گے, متوازی کام کریں گے. ایک کے اندر اگر پروگریس نہیں ہو رہی تو دوسرے میں پروگریس ہو رہی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا ایک بیان ہوتا تھا اور تمام کے تمام ٹاکس ڈیریل ہو جاتی تھی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ ٹاکس کے بعض حصے تیزی سے چل سکتے ہیں, بعض حصے سلو ہوں گے, بعض میں پروگریس نہیں ہوگی, لیکن ٹاکس کا عمل جو ہے امپلیمنٹیشن کا وہ رکے گا نہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ طلعت صاحب کہ بہت سے فیکٹرز انکلوڈ ہوتے ہیں سارے پروسیس میں, بہت سے ویریبلز انکلوڈ ہوتے ہیں. بہت شکریہ, آپ سے گاہے بگاہے بات کرتے رہیں گے. ہم آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے, اس دشواری سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ کوئی پلان بنانا پڑتا ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا پڑتا ہے, ایک دوسرے کی سننی پڑتی ہے, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایک ایکسٹینڈڈ گھر ہی ہے. اس گھر میں اگر 10 لوگ بستے ہیں تو اس میں 25 کروڑ لوگ بستے ہیں. تو یہاں بھی ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پاکستان کو عسکری لحاظ سے اتنی بڑی کامیابیاں عطا کی ہیں, جہاں پر ہم ہر میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو معیشت ایک ایسا نظام ہے, ایک ایسا میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ہے یا ایک ایسا چیلنج ہے کہ اس کو سرماؤنٹ کیے بغیر, اس کے سر کیے بغیر یہ مہم جو ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں ایک خوبصورت ایک اچھا ماحول رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک جو ہے وہ ملک میں لا اینڈ آرڈر